نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی کہ انسان بنایا، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری دنیا بنائی۔ ایسا ذکر ہے، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ۔ اور خاص طور پر ہم مسلمانوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امتن کا لقب دیا کہ یہ بھلی امت ہے۔ اور اس کے آگے کیوں بھلی امت ہے؟ کیونکہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی بھلائی کی بات پہنچاتی ہے اور برائی سے روکتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں ابھی 2-3 مہینے سے دنیا میں جو یہ کرونا وائرس نکلا ہے، اس میں تو کوئی بھلائی ہے نہیں۔ بھلائی اس میں ہے کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے ماحول میں سے، آب و ہوا میں سے، لیکن روز افزوں کرونا کے بیمار بڑھتے جاتے ہیں، موتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ پوری دنیا میں یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اس لیے غور طلب بات یہ ہے، اسی کے لیے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، تاکہ یہ جو بیماری ہے وہ چھوت سے پیدا ہوتی ہے، ٹچ کرنے سے، مس کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تو سوشل ڈسٹنس بنائے رکھیں، فاصلہ بنائے رکھیں، تاکہ وہ جراثیم جو وائرس، پتہ نہیں یہ وائرس کی جسامت کیا ہے، کتنی مقدار کا اس کی جسامت ہے، کتنا اس کا ملی میٹر ایریا ہے، پتہ نہیں، لیکن وائرس ہے۔ اور چھوت کے ذریعے سے، یعنی ذرا سا بھی ٹچ ہوا، اور اگر آپ نے جہاں پر ٹچ کیا یا مس ہوئے کسی سے، وائرس والے سے، تو آپ کو بھی لگ سکتا ہے۔ ایسا سائنسدان کہتے ہیں، اس کے ماہرین کہتے ہیں۔ اور اس کی ویکسین کی ایجاد نہیں ہوئی، یعنی اس کا توڑ نہیں ہوا ابھی تک۔ اس لیے احتیاط کے طور پر لاک ڈاؤن میں رہنا، اپنے گھروں میں رہنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو پوری دنیا نے مانا ہے، اور اسی کے لیے ہم نے جمعہ اور جماعت جیسی اہم عبادتوں کو قربان کیا ہے۔ ایک بات ان لاک ڈاؤن میں یہ بھی سمجھ میں آئی کہ ہمارے بہت سارے خطیب اور مقرر، جیسے میں ابھی بیان کر رہا ہوں یوٹیوب پر، یہ ایک سوشل میڈیا کا ایک جز ہے۔ اس طرح بہت سارے خطیب اور مقرر کل جمعہ کے وقت میں بھی بیان کرنے والے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا احمد لاٹ صاحب نے بھی اپنے تعزیت دہندگان کو نصیحت فرمائی، اور اپنی اہلیہ محترمہ کے لیے بہت ساری دعائیں اور لوگوں کو دعائیں دی اور نصیحتیں بھی فرمائی۔ اسی طرح کل یا پرسوں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جو خاتون ونگ ہے، اس کی صدر جناب محترمہ اسماء خاتون نے بھی تقریباً 56 منٹ تک اسی طرح یوٹیوب چینل پر اپنا بیان رکھا، اور خواتین کو بھی عمدہ نصیحتیں کی۔ اسی طرح بہت سارے علماء کرام آج اس یوٹیوب پر ایکٹیو ہوئے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں اس کو اس لیے مسرت اظہار کر رہا ہوں کہ ہم نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے، پہلے پانی کے لیے کنویں ہوتے تھے، ہر گھر میں، کھیت میں، شہروں میں، گاؤں میں کنویں ہوتے تھے۔
اور کنویں میں اگر کوئی بلی یا کتا گر کے مر جائے اور پتہ نہ چلے، اس سے بدبو سے پتہ چلے پانی کی کہ شاید کتا گرا ہے یا بلی گری ہے، دیکھنے سے پتہ چلے، تو بلی یا کتے کی ناش کو نکالنے کے بعد ایک معیار فقہ نے طے کیا، شریعت نے یہ معیار طے کیا کہ اگر وہ پھٹی ہے تو اتنی ڈول پانی نکالو، اگر پھٹی نہیں ہے صرف وہ پھولی ہے تو اتنی ڈول پانی نکالو، کیونکہ کنویں میں نیچے سے پانی آتا جاتا رہتا ہے، تو وہ 40 ڈول یا 80 ڈول یا 100 ڈول جو بھی فقہ میں ہر اعتبار سے، ہر جانور کے اعتبار سے الگ الگ اس کے بتائے ہیں مقدار، وہ نکال لیتے تو پانی صاف ہو جاتا۔ اسی طرح حوض کی جو مقدار ہے جس میں ہم وضو کرتے ہیں، آج کل حوض کا زمانہ بہت کم ہے، مساجد میں حوض ہیں، کہیں کہیں بڑی مسجد ہوتی ہے تو حوض بنتے ہیں، لیکن حوض کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دہ در دہ، یعنی 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا، اور کوئی اس کو 10 فیٹ میں سمجھتا ہے تو چھوٹا حوض بن جاتا ہے، لیکن دہ در دہ کا مطلب اکثر فقہ کی کتابوں میں 10 ہاتھ ملتا ہے، 10 ہاتھ چوڑا 10 ہاتھ لمبا اور اتنا گہرا آدمی کے قد کے مطابق، تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ صاف شفاف رہے، اگر تھوڑی سی نجاست خفیفہ اس میں گر بھی جائے تو بھی وہ پانی طاہر رہے، پاک رہے، پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت موجود رہے۔ اسی طرح بہتا پانی نہر ندی میں وہ بھی پاک ہے، اور گندگیاں اس میں چاہے جتنی پڑے لیکن وہ بہہ جاتی ہیں اور خلط ملط ہو جاتی ہیں پانی میں اور آگے بہہ جاتی ہے، تو وہ پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی ہے، یعنی پاک ہے۔ ایسا فقہ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو گندگیوں کو، اگر بہت زیادہ گندگی ہے، جیسے ایک جگہ میں نے مسئلہ پڑھا کہ اگر آپ کسی عام بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں جاویں اور وہاں لوٹا پڑا ہوا ہے، اب وہ عام شاہراہ پر وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں، لوٹا یا چمبو اس کے اندر ہے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس میں نجاست ہے کہ نہیں ہے، تو نل کھول کر اس کے اوپر اتنا پانی بھریں کہ معلوم پڑ جائے کہ اوپر سے بہنے والا پانی 3 چمبو یا 3 لوٹا تک نکل گیا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ یہ اس مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا میں بھی گندگیاں بہت ہیں، لیکن چونکہ اب علماء لاک ڈاؤن کی وجہ سے فرصت میں بھی ہیں اور اپنا بیان اور تقریر اور خطاب کر رہے ہیں الگ الگ جگہوں پر، کوئی یوٹیوب پر، کوئی مکسر پر، کوئی فیس بک پر، کوئی واٹس ایپ پر، تو الحمدللہ اس کو اور مقدار بڑھا دیں۔ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، جتنی خیر کی باتیں اگر ہمارے علماء کرام کے ذریعے سے نکلیں گی اور سوشل میڈیا پر عام ہوں گی، تو سوشل میڈیا میں جو گندگیاں ہیں وہ خود بخود صاف ہوتی چلی جائے گی۔ جتنی زیادہ ہوں گی، میں تو کہتا ہوں اتنا عام کریں کہ کوئی اگر کھولے تو پہلے دین کی بات نکلے، پہلے خیر کی بات نکلے، پہلے ایمان و یقین کی بات نکلے، گندگی اس کو ڈھونڈنی پڑے، اتنا اگر آپ پھیلا دیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا۔ اس لیے، اور ہمارے مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے تو آج سے 6-8 مہینے پہلے وہاں بمبئی کے ایک پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ یہ وسائل ہیں خیر کے پھیلانے کے، اچھی بات میڈیا غلط پھیلا رہا ہے، گندگیاں پھیلا رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے کہ موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا پر ہم اچھی باتیں پھیلا سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک وہ انہوں نے بتایا محدود ہے کہ فیس بک پہ جتنے آپ کے ممبر ہوں گے وہ دیکھیں گے، یوٹیوب پر آپ کے جتنے سبسکرائبر ہوں گے وہ دیکھیں گے، لیکن الحمدللہ بہت عمدہ ہے، 500 سے لے کے 5000 تک لوگ بھی اگر آپ کے بیانات کو سنتے ہیں۔ ہاں، ایک بات اور ہے، ہمارے نوجوانوں میں تقلید کی عادت ہے، جس کو ہیرو ورشپ کہتے ہیں کہ آپ کا ہیرو کون، جو ہیرو
یعنی کوئی مولوی احمد لاٹ صاحب کو اپنا ہیرو مانتا ہوگا، کوئی قاری احمد علی کو ہمارا ہیرو مانتا ہوگا، کوئی قاری رشید احمد اجمیری صاحب کو ہیرو مانتا ہوگا، تو وہ ان کے بیانات زیادہ سنے گا، تو اس کو تقلید بھی کہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس پر دھیان لگاوے ہمارے نوجوان بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، عورتیں بھی، کہ جو آپ کو پسند ہے اس پر دھیان لگا کر سنیں اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اور جتنا ہو سکے اس میں مصروف اگر ہو سکے تو رہے، نہیں تو پھر عبادت، تلاوت یہ بھی ضروری چیز ہے، اپنے گھر کے کام کاج بھی ضروری ہے، کسب حلال کمائی کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میں آج کا یہ میرا بیان صرف اسی پر ہے کہ خیر کی باتیں زیادہ عام ہوں، اور سوشل میڈیا میں سے اور یہ فیس بک، یوٹیوب، مکسی وغیرہ میں سے زیادہ سے زیادہ خیر کی باتیں پھیلے، اس کا اہتمام کیا جاوے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کل جمعہ کے بیان میں پچھلے جمعہ میں بھی کہیں 8-10 علماء کرام نے 12:30 سے 1:30 بجے تک برابر اپنا خطاب سے نوازا ہے بندوں کو، کل بھی نوازنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کرے کہ اس میں مزید ترقی ہو، اور جو جہاں بھی جو اس کا ماہر ہو، ماہر نہیں ہے تو عالم حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے قریب میں کوئی اس کا ماہر ہو موبائل چلانے کا، اس سے معلوم کر کے اپنا خیالات کا اظہار کریں، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اللہ کی طرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے بلائیں گے، تو انشاءاللہ ماحول بنے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور یہ کرونا وائرس ختم ہوگا۔ آب و ہوا میں سے، ماحول میں سے وائرس کیسے ختم ہو، ابھی کہیں سے اس کی تفصیل آئی نہیں ہے، سائنسداں بھی پریشان ہیں، لیکن یہ اتنا ضرور ہے کہ کہیں سے چیپ لگتا ہے، ٹچ ہوتے ہیں تو لگتا ہے، اور پھر اس کو پازیٹیو آ جاتا ہے، اور پھر وہ اگر بچ گیا تو بچ گیا، نہیں تو اللہ کے یہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس وائرس کے لیے بھی ہاں ایک بات اور کہوں کہ یہ لاک ڈاؤن سے یہ فائدہ ہوا، آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، تو سائنسداں کہتے ہیں کہ ماحول میں اتنی وہ جو آلودگی تھی، پولیوشن تھا، وہ ختم ہونے لگا ہے، ندیاں صاف ہونے لگی ہے، پرندے جو ہمارے گھروں تک نہیں آتے تھے وہ آنے لگے ہیں، اور ایک خوشگوار ماحول بننے لگا ہے، یعنی فضا کے اندر جو غلط وہ گیسز تھے، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، وہ ختم ہونے لگے ہیں، کچھ حد تک ختم ہونے لگے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے سڑکوں کا استعمال کم کیا ہے۔ تو اگر ہم گندگیوں کا استعمال کم کر کے، شر کا استعمال کم کر کے خیر کی باتیں پھیلائیں گے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب، مکسی وغیرہ کے ذریعے، تو انشاءاللہ خیر دنیا میں پھیلے گی، اور جتنی خیر پھیلے گی ہمیں خیر امت ہونے کا حق بھی ادا ہوگا ہمارا، اور انشاءاللہ ہمارے لیے باعث ثواب بھی ہوگا۔